بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية ألم يعلم بأن الله يرى کیا اسے پتہ نہیں کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ ابو جہل کا جو سلوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس کو قرآن نے بیان کیا، اور یہ کہا گیا آخر میں کیا اسے پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہے یہ نہیں بتایا قرآن نے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک تو ابو جہل کا عناد دیکھ رہا ہے، اس کی دشمنی دیکھ رہا ہے، دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھ رہا ہے۔ کیا شان ہوگی اس عبادت کی کہ دشمن کھڑا ہے، کبھی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، یا دل میں دھڑکا سا لگا ہوا ہے کہ ابو جہل کو پتہ چلے گا تو بھاگتا ہوا آئے گا، نہ جانے کیا سلوک کرے گا، تو دل کی دھڑکن تیز ہو، آنے والے حالات اچھے نہ سمجھ میں آ رہے ہوں، پھر بھی آدمی عبادت میں جمع ہوا ہے۔ تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں میری عبادت انجام دے رہا ہے، اس کو اس عبادت پر کتنا نوازنا ہے، کس قدر نوازشیں ہوں گی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور یہ جو مخالف ہے، دشمن ہے، یہ کس قدر ضد اور عناد میں مبتلا ہے، اس کے کرتوت کیسے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو کیا سزا ملنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ کلا، ہرگز نہیں، حرف ردع، ڈانٹنے کے لیے، ایسا مت کرو، اگر یہ باز نہیں آیا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کو، لیکن مراد یہاں پیشانی نہیں، پیشانی پر آ جانے والے بال ہیں، سر کے اگلے حصے کا بال پیشانی پہ لٹک جاتا ہے، تو وہ لٹکے ہوئے بال مراد ہے۔ جب آدمی بال پکڑ کے گھسیٹنا چاہے تو یہ پیشانی پر جو بال آتا ہے اسی کو پکڑتا ہے، اور پھر آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور یہ جو پیشانی ہوگی ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، جھوٹی پیشانی، جھوٹے آدمی کے پیشانی، خاطئہ، غلط کار آدمی، خطا کار آدمی کی پیشانی کو گھسیٹیں گے۔ پیشانی براہ راست جھوٹی نہیں ہوتی، آدمی جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے جس کی پیشانی ہوتی ہے، آدمی خطا کار ہوتا ہے جس کی پیشانی ہوتی ہے، لیکن بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے مبالغے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اس کی طرف نسبت کر دی جائے۔ کہہ رہے کوئی کہے کہ پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ رہے ہو، کیا آپ کو پتہ ہے یہ پیشانی کیسی ہے؟ یہ جھوٹی پیشانی ہے، یہ خطا کار پیشانی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور ہم سزا دے رہے ہیں۔
یہ ایک وعید بیان ہوئی ابو جہل کے لیے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اسے چاہیے کہ اپنی نادیہ کہتے ہیں مجلس کو. مراد ہے یہاں پر مجلس والے، فرینڈ سرکل، گروپ والے. ایک مرتبہ ابو جہل کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور ڈانٹنے کے انداز میں کہتا ہے کہ میں نے تم کو منع کیا تھا نا کہ ادھر نماز نہیں پڑھنے کا، تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرما رہے تھے، لیکن اس دن جلال میں آ گئے، کہنے لگے نہیں مانتا، میں اللہ کی عبادت کروں گا، جو کرنا وہ کر لو. تو اس نے دھمکی دی، مجھے دھمکی، تمہیں پتہ ہے کہ میری چوپال مکے میں سب سے بڑی چوپال ہے. چوپال کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو مجلس لگتی ہے، اس کا جو ایک فرینڈ سرکل ہے، تو سب سے بڑی نشست گاہ، فارسی میں کہیں گے نشست گاہ، اور ہندی میں کہتے ہیں چوپال. میری چوپال سب سے بڑی ہے، ایک آواز دوں گا نا تو پورا گروپ حاضر ہو جائے گا اور تم کو سانس لینے نہیں دے گا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، چاہیے کہ وہ اپنی چوپال والوں کو، فرینڈ سرکل کو بلا لے. بلانے کی دھمکی دے رہا ہے، دھمکی کہتے ہیں اس پہ عمل کرو. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ، ہم بھی زبانیہ کو پکاریں گے. زبانیہ زبنون کی جمع کہا ہے. زبانیہ یہ جو جہنم میں 19 فرشتے ہیں، علیہا 19، یہ 19 فرشتے، ان 19 کا جو ہیڈ ہے، جو ان کو ہیڈ کرتا ہے، اس کا نام ہے مالک. تو سب سے بڑا عہدے دار کون ہے؟ سپرنٹینڈنٹ ان کا مالک. مالک کے نیچے 19 فرشتے ہیں، اور پھر 19 فرشتوں کے نیچے بہت سے فرشتے ہیں جو جہنم کا سارا نظام سنبھالتے ہیں. تو یہ جو 19 فرشتے ہیں جہنم پر معمور مقرر، ان کو زبانیہ نام، ان کا نام کیا ہے؟ زبانیہ. یہ جو فرشتے ہیں نا زبانیہ یا مالک، کہتے ہیں ان کی صورت و شکل ہی ایسی ہے کہ آدمی ان کی شکل کو دیکھ کر گھبرا جائے. معراج کے واقعے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سفر میں فرشتوں سے ملے. تمام ہی فرشتوں نے بڑے ہی اکرام کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ہنستے ہوئے کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کی. لیکن جب مالک سے ملاقات ہوئی اور مالک نے جہنم کا سیر کرایا تو چہرے میں ذرہ برابر مسکراہٹ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کا یہ رویہ بڑا تعجب خیز لگا. حضرت جبریل سے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول نے، یہ کون ہے؟ کبھی ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت جبریل نے تعارف کرایا کہ اس کو مسکرانے سے کیا کام، یہ داروغہ جہنم ہے. تو ان کا چہرہ اتنا بھیانک ہوگا. تو خبردار کیا گیا، تم اپنی مجلس والوں کو بلاؤ، ہم زبانیہ کو بلاتے ہیں، اور پھر تمہارا کیا حال ہوتا ہے. چنانچہ وہ واقعہ میں نے بتایا تھا کہ ایک موقع پر تو اس کا سامنا ہو گیا تھا زبانیہ والوں سے. اس نے قدم پیچھے ہٹا لیے. لوگوں کو اس کے رویے سے بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا مجھے تو ایک کھائی نظر آ رہی تھی، اگر ایک قدم آگے بڑھاتا تو اس کھائی میں گر جاتا. تو زبانیہ تھی.
اس کے بعد یہ آخری آیت ہے سورۃ العلق کی، کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ، تم ابو جہل کی بات مت مانو۔ ابو جہل کہتا ہے نا نماز مت پڑھنا، اللہ کی عبادت مت کرنا، تو اس کی بات مت ماننا۔ واسجد واقترب، یہ آیت سجدہ ہے، اور سجدہ کرو قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اب یہاں پر وہ حدیث کوٹ کر دیجئے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہی مفہوم اس آیت کا ہے کہ سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ تو یہ جو سجدہ ہے ایمان والوں کے لیے تو یہ نعمت والی حالت ہے نا، جب آدمی کو اللہ سے قریب ہونا ہو، اور ظاہر ہے کہ سارا مسئلہ تو اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایمان والے کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے قریب ہو گئے تو اللہ مہربان ہو جائے گا، اللہ کی مہربانی ملے گی، اور اللہ کی مہربانی سے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا اپنے لیے باعث اجر سمجھتا ہے، باعث اجر نہیں، اپنی ضرورت سمجھتا ہے، اپنی تمام پریشانیوں کا علاج سمجھتا ہے۔ اس لیے جب وہ حد سے زیادہ پریشان ہوتا ہے تو سجدے میں مناجات کرنے لگتا ہے۔ اب یہ جو سجدے کے تعلق سے آپ بات سمجھ لیں کچھ، کہ یہ جو سجدہ ہے صرف سجدہ، یا جو کہا سجدہ کرو، تو کیا صرف سجدے والی عبادت مشروع ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے غور سے۔ تو سجدے کی تو کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے سجدہ تلاوت، ایک ہے سجدہ شکر، ایک ہے سجدہ دعا۔ یہ تینوں مشروع ہے، لافل ہے۔ چوتھا سجدہ ہے سجدہ عبادت۔ یہ سجدہ عبادت ثابت نہیں ہے، اس لیے ایسے موقع پر جب سجدے کی بات آتی ہے نا تو اس سے نماز مراد لی جاتی ہے۔ کیا مراد لی جاتی ہے؟ کہ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ تو آدمی سجدہ کرنے لگ جائے کہ نہیں، پوری نماز مراد ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، جز کا نام بول کر پورے کا نام پورا مراد لینا۔ نام ہے جزئی لیکن پورا ہول مسمى مراد ہے۔ تو عبادت کا سجدہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ آدمی کو اللہ سے دعا کرنی ہے تو سجدے میں چلا جائے اور اللہ سے دعا مانگے۔ اور سجدہ دعا کے بارے میں بھی مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ نماز کے بعد فوراً سجدہ نہ کریں، چونکہ بعض لوگ اس سے کیا سمجھ لیں گے کہ یہ پارٹ آف عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ پارٹ آف عبادت ہے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے نماز کے سلام کے بعد فوراً سجدہ دعا نہ کریں۔ باقی اصلاً سجدہ دعا جیسا کہ میں نے کہا ثابت ہے۔ جہاں تک لیکن ان تمام سجدوں میں ایک تو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور پاکی کی حالت ضروری ہے، اور 3 وقت جو ہے اوقات مکروہہ ثلاثہ، طلوع شمس، استواء شمس اور غروب شمس میں نہیں ہونا چاہیے۔ عصر کے بعد، فجر کے بعد یہ کیا جا سکتا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن 3 اوقات مکروہہ میں اس سے یہ نہیں کیا جائے گا۔ سجدہ تلاوت بھی نہیں، سجدہ شکر بھی نہیں، اور سجدہ دعا بھی نہیں، 3 اوقات مکروہہ میں۔ اور تینوں سجدوں میں باوضو ہونا ضروری ہے۔
کیا ضروری ہے؟ باوضو ہو اور یہ سجدے ادا کرے. اس میں تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس سے قطع نظر ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ باوضو ہو کر یہ سجدے کیا جائے. یہ جو قرآن کریم میں کچھ آیات سجدہ ہے، آیات سجدہ، کل کتنی آیتیں ہیں سجدے کی؟ 14 آیتیں ہیں، 14 سجدے ہیں قرآن کریم میں. نواں پارہ سورہ اعراف، پہلا سجدہ ہے آیت نمبر 206. اور یہ سورہ علق کی یہ جو آیت ہے کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ آخری سجدہ ہے، یہ 14واں سجدہ ہے. باقی اگر مختصر سا آپ تفصیل سمجھنا چاہے تو 90 پارے سورہ اعراف میں 206 نمبر کی آیت ہے. دوسرا سجدہ جو 13ویں پارے وما ابرئ نفسی کا جو پارہ ہے سورہ رعد میں 15 نمبر کی آیت ہے. تیسرا سجدہ ہے 14واں پارہ ربما یود الذین کفروا کا پارہ ہے سورہ نحل ہے، اور آیت نمبر 49 ہے 49. چوتھا سجدہ 15ویں پارہ سبحان الذی کا جو پارہ کہلاتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں 107 سے لے کر 9 تک وہ آیتیں آتی ہیں. پانچواں سجدہ 16ویں پارے میں الم اقل کا جو پارہ کہلاتا ہے سورہ مریم 58 نمبر کی آیت ہے. چھٹا سجدہ اقترب للناس یعنی 17واں پارہ ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 18 ہے. یہ سورہ حج کے بارے میں اختلاف ہے تھوڑا، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ سجدہ میں 2 آیتیں ہیں، جیسے 30ویں پارے میں 2 آیتیں ہیں نا سجدے کی، ان کے یہاں سورہ صاد کی آیت کا سجدہ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں سورہ حج میں ایک ہی سجدہ ہے اور وہ آیت نمبر 18 کی. 7واں سجدہ ہے وقال الذین یعنی 19واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 60. 8واں سجدہ ہے 21ویں پارے میں الف لام میم سجدہ کا پارہ. 10واں سجدہ ہے سورہ صاد کا سجدہ وما لی لا اعبد الذی 23ویں پارہ ہو جائے 21ویں یہ 23واں پارہ. اس کے بعد 11 نمبر کا سجدہ ہے 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ 37 نمبر کی آیت ہے. اس کے بعد 27ویں فما ختمکم والا پارہ ہے سورہ نجم میں آیت نمبر 62. 13واں سجدہ عما یتساءلون میں سورہ انشقاق میں پڑھ کے آئے ہیں. اور 14واں سجدہ سورہ علق 30واں پارہ آیت نمبر 19 یعنی آخری آیت. یہ آیات سجدہ کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آئی. آیات سجدہ پڑھی جائے تو سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے؟ ہمارے نزدیک سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے. واجب کا کیا مطلب ہے؟ واجب کا مطلب ضروری ہے، فرض. لیکن فرض کا اصطلاح استعمال نہیں کرتے ہیں، واجب کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. کیا فرق ہے واجب اور فرض میں؟ فرض بھی عملاً ضروری ہے، واجب بھی عملاً ضروری ہے، بس فرق عقیدے کا ہے. فرض کا کوئی انکار کرے تو اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، واجب کا انکار کرے تو آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. یہ جو آپ کی نمازیں قضا ہو جاتی ہے تو عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو کتنی رکعت قضا ادا کی جائے گی؟ 4 رکعت فرض پلس 3 رکعت وتر ہے. عمل فرض کی طرح ہے. لیکن ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں 5 نمازوں کو تو فرض سمجھتا ہوں، وتر کی نماز میرے نزدیک ضروری نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. لیکن ان 5 نمازوں میں سے کسی بھی نماز کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے فجر کی نماز بہت مشکل ہے، میں اس کو فرض نہیں سمجھتا، آدمی کافر ہو جائے گا. ہاں نہیں پڑھتا ہوں
اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا، انکار کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کافر۔ تو فرض و واجب میں فرق سمجھ لیے کہ فرض کو ماننا عملاً بھی ضروری ہوتا ہے اور اعتقاداً بھی ضروری ہوتا ہے، اور واجب کو عملاً ماننا ضروری ہے، اعتقاداً وہ ضروری نہیں ہے۔ اس کا اگر کوئی انکار کرے تو آدمی کافر نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے واجب ہونے کا مطلب؟ تو یہ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سجدہ تلاوت سنت ہے، لیکن ان کے یہاں بھی تاکید ہے، بلا عذر اگر کوئی سجدہ تلاوت کو چھوڑ دے گا تو گنہگار ہوگا۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں ایک مسئلہ اور ذہن نشی ہو جائے کہ سجدہ تلاوت علی الفور مستحب ہے۔ جو ہی آپ نے سجدہ کی آیت کی تلاوت کی، فوراً سجدہ کر لیجئے، بشرطے کہ یہ 3 اوقات مکروہہ نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو اس سے گنہگار نہیں ہوگا۔ جیسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا قرآن ختم ہونے والا، ختم کر کے ایک ساتھ 14 سجدے کر لوں گا۔ یہ ایڈوائزبل مشورہ اس کے مطابق نہیں دیا جاتا، لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تاخیر کے ساتھ بھی یہ سجدے کیے جا سکتے ہیں۔ کسی نے نہیں کیا تو گنہگار ہوگا، بعد میں یاد آیا تو اندازے سے ان سجدوں کو کر لے اور توبہ کرے۔ سمجھ گئے سجدے تلاوت کی تفصیل؟ سجدہ تلاوت پورا کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر آدمی جائے اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹھا ہے، کھڑا نہیں ہونا چاہتا، تو بیٹھے بیٹھے بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کر لے اور سجدہ کر کے بیٹھ جائے، نہ بھی کھڑا ہو تو اس کی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور یہ سجدہ تلاوت پڑھنے والے پر بھی واجب ہے اور سننے والے پر بھی واجب ہے۔ جیسا کہ میں نے پڑھا مجھ پر واجب ہے ایز اے قاری، اور سننے والوں پر ایز اے سامع واجب ہے۔ ایک مجلس میں کتنی بار بھی سورت پڑھی جائے اور آیت سجدہ پڑھی جائے، ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر مجلس بدل گئی، یہاں بیٹھ کے پڑھا پھر دوسری جگہ، تو مجلس بدل جانے کی وجہ سے وہ جتنی بار مجلس بدلے گی اتنی ہی کاؤنٹ ہوگی۔ سمجھ گئے؟ اس طرح سجدہ تلاوت میں تسبیح کون سی پڑھی جائے گی؟ وہی سبحان ربی الاعلیٰ۔ بعض روایتوں میں ایک اور تسبیح پڑھی جاتی بتائی گئی ہے، وہ یاد ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ اگر تسبیح پڑھی جائے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم بہت محتاج ہیں، کمزور ہیں، نادوا ہے، بے بس ہے، لاچار ہے۔ یا اللہ ہر آن ہر لمحہ تیری رحم کے محتاج ہے، تیری مدد کے محتاج ہے۔ یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما۔ اپنی مدد خاص سے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل فرما دے، جملہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔